بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کہاں تھی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ہمارے پہلے نبی اور پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، ان کی جنت کہاں تھی اور وہ جنت میں کس جگہ رہتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، علماء کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں قیام پذیر تھے وہ آسمان پر تھی یا زمین پر۔ اس اختلاف سے بھی نکلنا ضروری ہے۔ جمہور علماء کا موقف ہے کہ وہ جنت آسمان پر تھی اور جنت الماوا تھی۔ آیات اور احادیث کے ظاہر سے بھی یہی بات عیاں ہوتی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ محترم ناظرین، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، کیا آپ ہی جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکالا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں لوگوں کو جمع فرمائے گا، پھر جنت کو مومنوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ مومن حضرت آدم علیہ السلام کے حضور ہو کر عرض کہیں گے کہ ہمارے لیے جنت کو کھولیں۔ آپ فرمائیں گے کہ کیا تمہارے باپ کی خطا نے جنت سے نہ نکالا تھا؟ اس حدیث سے یہ بھی عیاں ہوتا ہے کہ وہ جنت الماوا ہی تھی، لیکن یہ حدیث محل نظر ہے۔ متاثرین کی رائے یہ ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام قیام پذیر تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ کئی ایک بات جنت ماوا ہونے کے منافی ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو پھل نہ کھانے کا مکلف کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں مختصر راست ہوئے، پھر وہاں سے باہر تشریف لائے اور ابلیس اس میں داخل ہوا۔ یہ قول بی بی بن کعب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ محترم ناظرین، یہ اختلاف ابو محمد بن خرم نے بیان کیا۔ ابو قاسم راغب اور قاضی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں سکونت دی گئی تھی اس میں اختلاف ہے کہ وہ دائمی جنت تھی یا عارضی۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ جنت خلد تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت ان کے لیے بطور آزمائش تیار کی تھی اور وہ خلد نہ تھا جسے دار جزا کہتے ہیں۔ آیا وہ جنت آسمان میں بھی تھی یا زمین میں؟ اس میں بھی دو قول ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جنت آسمان میں تھی، اس لیے ان دونوں کو وہاں سے اترنے کا حکم ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، جس میں دونوں سے امتحان لیا گیا اور شجر مخصوصہ سے روکا گیا۔ ابن یحییٰ نے بھی یوں ہی بیان کیا ہے، اور یہ سارا واقعہ ابلیس کو سجدہ حکم دینے کا بعد کا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کلام تین اقوال پر مشتمل ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ قاضی مادری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ میں توقف کرتے ہیں کہ ابو عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں چار اقوال بیان کیے ہیں۔ ابو علی حبائی کہتے ہیں کہ وہ جنت ہے تو آسمان میں، لیکن جنت ماوا نہیں ہے۔ اس طرح محترم ناظرین بہت سے اختلاف ہیں جنت کو لے کر کہ جنت آسمان میں تھی یا زمین میں، کون سی جنت تھی، جنت خلد تھی، جنت ماوا تھی۔ محترم ناظرین، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جنت زمین پر تھی، ان کی طرف سے ایک اشکال وار ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابلیس نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دے کر ران درگاہ کر دیا اور وہاں سے اترنے اور نکل جانے کا حکم دیا۔ یہ حکم شرعی نہ تھا جس کی مخالفت ممکن ہو، بلکہ یہ حکم تکوینی تھا جس کی مخالفت ممکن نہیں ہے بلکہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہچانتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے۔ ان تینوں آیات طیبات کی ضمیر کا مرجمہ جنت ہے یا آسمان ہے یا اس کے مرتبے کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ تینوں صورتوں میں حکم تکونی اس بات کا مقتضی ہے کہ جہاں سے اسے دھتکارا گیا تھا وہاں نہ تو یہ مستقل ٹھہر سکتا تھا اور نہ ہی گزر سکتا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے میں مبتلا کیا اور یوں مخاطب ہوا، کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ کا پیڑا وہ بادشاہی جو پرانی نہ پڑے؟ تم میں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا کہ تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور اس قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں تو اتار لایا انہیں قریب سے۔ ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان جنت میں ان کے ساتھ تھا۔
اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ شیطان مستقل طور پر وہاں قیام نہ کر سکتا تھا، البتہ وہاں سے گزر سکتا تھا، اور اسی دوران اس نے وسوسہ ڈال دیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے وسوسہ ڈالا۔ محترم ناظرین، اسی طرح بہت سی آیات ملتی ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آسمان کے نیچے سے اس نے یہ ساری کارروائی کی۔ یہ تینوں جواب محل نظر ہیں، اور وہ لوگ جن کا نظریہ یہ ہے کہ زمین جنت پر تھی، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کی۔ آپ کے بیٹے انگوروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ دوران راہ ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد مکرم جنتی انگور تناول فرمانے کی چاہت فرما رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس لوٹ جاؤ، ان کا وقت وصال قریب آ چکا ہے۔ بیٹے واپس پلٹ آئے۔ فرشتوں نے آپ کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور کفن دفن کا اہتمام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھی اور فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں دفن کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ یہ تمہارے مردوں کی تہجیز و تکفین کا طریقہ ہے۔ اس روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر جتنی انگوروں کی طلب کے لیے بیٹوں کو بھیجنا اس چیز کی شہادت سے زمین جنت پر نہ تھی کہ آسمان پر، کیونکہ اگر جنت آسمان پر ہوتی تو جنتی انگوروں کی تلاش میں بیٹے زمین پر میں نہ گھومتے۔ محترم ناظرین، زمین پہ جنت کے قائل ایک یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اس کا کوئی معبود پہلے نہیں گزرا جس سے مخصوص جنت مراد لی جائے، لہذا اس سے مراد معبود ذہنی ہے، مسلم ہے۔ البتہ سیاق کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق زمین سے ہوئی، پھر یہ کہیں ذکر نہیں آیا کہ انہیں پھر آسمان پر اٹھایا گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا بھی زمین پر رہنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس نظریے کے قائل لوگوں نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا تھا۔ محترم ناظرین، اعتراض اگر زمینی جنت لی جائے۔ محترم ناظرین، اسی طرح بہت سے اختلاف چلتے ہیں اور ہر شخص کا ایک اپنا عقیدہ بن چکا ہے۔ کوئی کہتا ہے جنت زمین پر تھی، کوئی کہتا ہے جنت آسمان پر تھی۔ میرے دوستو، احادیث میں بھی یہ لفظ با کثرت آیا ہے، لیکن کہیں بھی یہ معنی مراد نہیں ہے کہ آسمان سے اترا ہوا۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ لفظ ہبوط سے مراد اوپر سے نیچے اترنا ہے، تو پھر بھی زمین پر جنت کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں سکونت پذیر تھے وہ سطح زمین کے باقی حصوں سے بلند تھی۔ وہاں پھل پھول، سائے، نعمتیں اور خوشیاں تھی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا نہ ننگا ہوگا، اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے گی نہ دھوپ، یعنی تیرے ظاہر کو نہ سورج کی گرمی کا احساس ہوگا، نہ سطح ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت، اور تیرے باطن کو نہ بھوک کا احساس ہوگا اور نہ ہی پیاس کی شدت۔ محترم ناظرین، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ سے کھا لیا تو انہیں زمین پر اتار دیا گیا، جہاں مشقت، تھکاوٹ، تکلیف، تلخی اور ابتلاء و آزمائش تھی، اور وہاں کے باشندوں میں دینی، اخلاقی، عملی، معاشی اور قول و فعل کے اعتبار سے اختلاف تھا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرانا اور برتنا ہے۔ اس فرمان الہی سے یہ بھی بات لازم نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ تھے، بعد ازاں زمین پر بھیجا گیا، کیونکہ اس طرح کا حکم تو بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا۔ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا تم اس زمین پہ رہو، اور جب ہمارا وعدہ آ جائے تو تمہیں اپنے پاس لے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کو زمین پر ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ تو نہیں مراد کہ وہ آسمان سے اترے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ کیسے دیا؟ جب شیطان کو راندرا درگاہ کر دیا گیا تو شیطان نے انتقامی کارروائی کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شیطان نے جنت سے انہیں الغشدی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ محترم ناظرین، پھر ان دونوں کے جی میں شیطان نے خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپتی تھی۔ بولا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم درخت کا پھل کھانے کے بعد فرشتے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اگر تم کھا لو تو تم یقیناً ایسے ہی ہو جاؤ گے۔ اس بات کو پختہ کرنے کے لیے بھی پھر شیطان نے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے کہ پس شیطان نے اسے وسوسہ دیا، بولا اے آدم علیہ السلام کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی ہے جو کہ پرانی نہ ہو؟
یعنی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے بارے میں نہ کر دوں جس کا پھل اگر تم کھا لو تو تمہیں دائمی آسائش، فرحتیں اور مسرتیں میسر آ جائیں، اور ایسی بادشاہت مل جائے جسے کبھی زوال نہ ہو۔ ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے کسی اور درخت کے شبہ میں شیطان کے وسوسے میں آ گئے ہوں، جیسا کہ حضرت امام احمد رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوارگار اگر 100 سال تک چلتا رہے تو وہ سائے کو طے نہ کر سکے گا، وہ درخت دائمی زندگی کا درخت ہے۔ محترم ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات پر اس وقت اعتماد کر لیا جب اس نے قسم اٹھائی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتار لایا انہیں فریب سے، پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے۔ پیارے دوستو، حضرت حوا علیہ السلام نے پھل پہلے کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے بعد میں۔ حضرت حوا علیہ السلام نے ہی آپ کو پھل کھانے پر اکسایا تھا۔ محترم ناظرین، اور اس پر وہ حدیث معمول ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر بنی اسرائیل آئندہ دن کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھتے تو کبھی گوشت خراب نہ ہوتا، اور اگر حضرت حوا علیہ السلام پھل کھانے میں خیانت نہ کرتی تو کوئی عورت بھی اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اس وقت تو تورات اہل کتاب کے پاس ہے۔ اس میں مذکورہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پھل کھانے کر سانپ نے اکسایا تھا۔ سانپ اس وقت خوش شکل اور عمدہ نسل تھا۔ اب حوا علیہ السلام نے اس کے کہنے پر کھا لیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا تو رات میں ابلیس کا ذکر نہیں ہے۔ تب ان کی آنکھیں کھلی، دو حیران ششدر رہ گئے، پھر وہ زیتون کے درخت کے پاس آئے اور زیتون کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ تو رات میں مذکورہ ہے کہ وہاں دونوں برہنہ تھے۔